اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی امان میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہر دن جو ہے، ہر لمحہ جو ہے، جو وقت گزرتا جا رہا ہے تیزی سے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں، اور لوگ اس کو ہر جو ہے گروپ ہے وہ حالات کو اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر اس وقت جو سب سے سٹرانگ جو ہے وہ جا رہے ہیں پاپولیرٹی کے لحاظ سے، اپنے موقف کے لحاظ سے، حمایت کے لحاظ سے، وہ ہے عمران خان صاحب۔ دوسری طرف ہے، آپ کو معلوم ہے، جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، obviously they are trying their best کہ وہ کسی طریقے سے اس کو اپنے اقتدار کو اگلے سال تک لے جائیں، اور اس میں جو کچھ ان کے اہم اہداف ہیں وہ ان کو حاصل کر لیں۔ اب ان میں سب سے جو کل کی زرداری صاحب کا آپ نے دیکھا ہے کہ نیب نے جو اپیلیں کی ہوئی تھیں، ان کی زرداری صاحب کے جو بریت کے کیسز ہیں مختلف عدالتوں سے، ان کے خلاف نیب نے اپیلیں دائر کی ہوئی تھی، اور کل انہوں نے ساری اپیلیں واپس لے لیا، اور اس لیے اب زرداری صاحب نے بھی اپنے تمام کیسز سے اپنی وہ کلین چٹ لینے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے جناب، یہ لوگ جو سارے آئے تھے، ان کے اہداف تو یہ تھے کہ مہنگائی کے خلاف آئے ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، بلاول بھٹو ہوں، یا نون لیگ ہو، یا ان میں شامل اور جماعتیں ہیں جتنی، بہت باویلا تھا کہ مہنگائی ہے، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے لانگ مارچ شارچ کیے۔ مگر اب جس تیزی سے جو کام ہو رہا ہے وہ صرف اپنے کیسز کے ختم کرنے کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس میں عوام آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ گویا کہ اب پی ڈی ایم کا اجلاس انہوں نے بلایا ہوا ہے، جس میں بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کو بھی اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات کریں گے، مگر مین جو ایجنڈا ہوگا وہ ہے عمران خان صاحب کے مارچ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہ مارچ کے حوالے سے ہی کچھ کریں گے، کیونکہ اخلاقیات نام کی تو ہمارے ملک میں کوئی چیز نہیں ہے نا، کہ کوئی جواز نہیں رہتا کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سارے حالات خلاف ہیں، عوام خلاف ہیں، سب کچھ اخلاقی طور پہ بندہ کہہ دیتا ہے جی چلے ٹھیک ہے، الیکشن کی طرف جاتے ہیں، الیکشن کروا لیتے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہوگا۔ اب آتے ہیں جناب کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا، جو بھی ہو، چاہے جتنا کچھ ہو جائے، مگر ایک نظام ہے، بچے کچھ نظام ہے، ایک چیز باقی ہے، وہ ہے ہمارا عدالتی نظام۔ عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے ملک کی ایک پاک فوج ہے، اور دوسری عدالتیں ہیں۔ عدالت جو ہے سپریم ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اور وہ جو ہیں وہ جاگ رہی ہیں، انہوں نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی، کان بند نہیں کیے ہوئے، وہ بہت باریک بینی سے ہر لمحے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو آبزرو کر رہے ہیں۔ اب یہ جو نیب کے کیسز کے ریفرنس جو ہے واپس ہوئے ہیں، جس میں چھوٹ دی گئی ہے 50 کروڑ تک کے کرپشن کے کیسز کو، تو عدالت میں ایک پی ٹی آئی نے رٹ دائر کی ہوئی تھی، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ آئین کی روح سے یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے یہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے، مگر دیکھیں کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں، معزز عدالت جو ہیں، ان میں بیٹھے ہوئے معزز ہمارے جو جج صاحبان ہیں، ان کے ریمارکس سے لگتا ہے کہ اس ملک میں نظام زندہ ہے، ہر کوئی نہیں سویا ہوا، ہر کوئی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا ہوا، مگر انہوں نے جو ان کے ریمارکس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس طرح سے، تو جیسے انہوں نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو جس نے بہتی گنگا سے ہاتھ نہ دھوئے ہوں، اور دوسرا انہوں نے بڑے سخت سوال کیے ہیں، شاہ صاحب جو ہیں جسٹس ہمارے، انہوں نے بھی سوال کیے ہیں کہ نیب سے کون سی ادارہ ہے جو نیب سے بڑا ہے اور اس کے خلاف کیسز نہیں ہو سکتے، یا وہاں کرپشن نہیں ہوتی، جبکہ بزنس میں ہی سارے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھیں جج ہمارے جاگ رہے ہیں، جج صاحبان جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں،
عدالتیں جاگ رہی ہیں، جس سے عدالتیں سو جائیں گی، عدالت اور ہمارے جج صاحبان سو جائیں گے، اس سے ہمارے ملک کا جو ہے تو اللہ حافظ ہوگا۔ مگر شکر الحمدللہ، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عدالتیں زندہ ہیں، اور انہوں نے دیکھیں جی بڑی سخت پکڑ ہے یہ ریفرنس سارے واپس ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریفرنس جو یہ نیب ریفرنس واپس ہوئے ہیں، سارے کیسز عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں، جس نے بینیفٹ لیے، چاہے وزیر مشیر جو بھی عام لوگ ہیں، حکومتی لوگ ہیں، صدور ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو بھی ہیں، ان کی لسٹیں انہوں نے کہا ہے کہ کمپیوٹرائز کر دے اور اس کا ڈیٹا مرتب کر کے اور اس کی لسٹیں بنائے، جو اس کے جنہوں نے بینیفٹ لیے ہیں وہ لسٹ بنا کے تو کورٹ میں پیش کی جائے۔ اور اس میں پی ٹی آئی کے وکیل جو حارث صاحب وہ بھی پیش ہو کے بڑا فائٹ کر رہے ہیں۔ کورٹ جو ہے لگتا یہ ہے کہ یہ جو جنہوں نے جلدی سے وہ فائدے اٹھائے ہیں نا، یہ پھنس جائے گے سارے، اور یہ سارے سب کیس زندہ ہوں گے، بلکہ زندہ ہونے سے زیادہ جاندار کیسز بنیں گے۔ جاتے زرداری صاحب نے بھی جو کیا، میں نے کہا تھا نا جی، میری انہی ویڈیوز میں نے کہا تھا کہ گرم کھانے سے منہ جلتا ہے، ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ ٹھنڈا کر کے کھاتے تو شاید حالات کچھ بہتری کی طرف جاتے، کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے۔ اندھا دھند دوڑ لگائی ہوئی ہے جناب کہ اپنے کیس ختم کر لیں جو کچھ ہے، مگر عدالتیں زندہ ہیں، یہ کبھی نہ بھولیے گا۔ اور دوسرا جناب، معیشت کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ آپ کو یاد ہے خان صاحب گئے تھے رشیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ گندم اور تیل ہم سستا لے سکتے ہیں، جو امریکہ کو سخت ناگوار گزری تھی۔ ہمارے اپوزیشن کے لیڈر صاحبان بلاول بھٹو بڑھ چڑھ کے مخالفت کر رہا تھا، اور اسی طرح ہمارے باقی جو سیاستدان ہیں کہ جناب کیا ضرورت تھی امریکہ کے، ہمارا وینٹیلیٹر ہے خواجہ آصف صاحب اور یہ سارے جو ہے جویل لطیف صاحب کے، ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں، امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں، خان صاحب کو ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اسی وینٹیلیٹر کے ہوتے ہوئے اب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تیل جو ہے وہ رشیا سے سستے داموں ملے گا، ہمیں خریدنا پڑے گا ریلیف کے لیے۔ اگر انڈیا خریدتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ جناب یہی تو عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، جب انڈیا خرید رہا ہے، سری لنکا خرید رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ ہم کو امریکہ کے غلام ہیں، یہی تو بات عمران خان نے کی تھی۔ تو اب آپ کیوں جا رہے ہیں؟ چھوڑیں نا، آپ امریکہ سے لیتے رہیں، جیسے بھی لینا ہے امریکہ سے لیں، چھوڑیں رشیا کو۔ امریکہ کس لیے ناراض کر رہے ہیں جناب؟ یہ ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ عوام کے لیے یا وہ اس کے لیے نہیں، آپ مخصوص ایجنڈے کے تحت ہی کام کر رہے تھے اور کام کر رہے ہیں۔ اور مگر اب چونکہ مشکل ہو گیا معیشت کو سنبھالنا، ڈالر روز اوپر جا رہا ہے، آپ کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اب آپ کہتے ہیں امریکہ تو چھوڑو جی، رشیا سے لے، کسی طرح ہم بیٹھے ہیں یہاں، عوام نہیں ٹکنے دے گی۔ اور دوسرا جی، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ امریکہ بہت نوازشات کر رہا ہے پاکستان پہ۔ F-16 کے سلسلے میں بھارت کے جو احتجاج تھا اس نے مسترد کرتے ہوئے F-16 کی جو ہمارے امدادی وہ پیکج ہے اس کو بحال کیا ہے جی، اور وہ امداد دے رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ امریکہ جب غیر مشروط طور پر ہم سے زیادہ، ہم پر نوازشات، ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ نوازشات کرنی شروع کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہماری عنقریب ضرورت پڑنے والی ہے۔ امریکہ کوئی ایسا میدان سجانے لگا ہے جس میں پاکستان کا کردار اہم ہوگا، اور اس لیے امریکہ نے جو تو پہلے سے ہی پاکستان کے ساتھ اپنی روابط کو بڑھانا شروع کر دیا ہے، قربتوں کو بڑھانا شروع کر دیا ہے، پاکستان کے معاملات، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کے لیے اب بہت زیادہ امپارٹنٹ ہو گئی ہے۔ اس طرف جو ہے تو وہ کافی دھیان دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے، معیشت جو ہے ہماری غربت کی لکیر سے نیچے جاتے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی کل کافی سیر اصل گفتگو کی ہے جناب۔ اس کے علاوہ ہم خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عنقریب لانگ مارچ کی کال دوں گا۔
مگر یہاں پر کچھ بیک ڈور جو ہے چینلز ہیں، وہاں سے رابطے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، ان کے آؤٹ کم کیا ہے. مگر اس دوران یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی میدان میں آنے والی ہے. ٹی ایل پی کس کے کہنے پہ سامنے آئے گی اور وہ کب آئے گی؟ تو میرا خیال ہے خان صاحب نے جتنا لمبا لانگ مارچ کو کر دیا ہے، اس کے دوران جو حکومت ہے ظاہر ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے طور پر جو بھی حربے ہیں وہ استعمال کریں گے. تو ان کو ایک موقع مل رہا ہے خان صاحب کے مارچ کو ناکام کرنے کا. مختلف اینگل سے وہ سوچ رہے ہیں. ایک فورس ہے اور دوسری طرف رکاوٹیں کھڑی کرنی. تو ٹی ایل پی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے صوبہ سرحد میں ڈیمانسٹریشن کی ہے جی، اسے لگتا ہے کہ وہ اب یہاں بھی آ سکتے ہیں. آپ خان صاحب کی کال سے پہلے اگر وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کے لیے کال مشکل ہو جائے گی اس کو مینیج کرنا. تو میرا خیال ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہر دن سنتے لوگ بھی جو ہے تو وہ بھی تھوڑا سا ان کے لیے یہ بات غیر اہم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، چونکہ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، بہت تیزی سے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اہم تعیناتیوں کی جو ہے وہ سلسلہ وہ بھی ہے. اگر بڑی اچھی بات ہے کہ موسٹ سینئر بندے کو جو ہمارے صاحب ہیں ان کو اگر آرمی چیف لگا دیا جاتا ہے تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو دیکھیے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، مگر بہت کروشل ہے جی. بہت ملکی حالات دن بدن بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. خان یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں جن کو غلط بدنام کیا گیا ہے، میرا بھی خیال کہ وہ اپنا اختتام پذیر ہونے سے پہلے، اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے کوئی الزام اپنے ذمہ لیں گے. تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. بڑی محنت سے جو ہے کسی جگہ پہنچا جاتا ہے، اور جو محنت کر کے، جو قربانیاں دے کے، جو مختلف حالات سے گزر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف کوئی جو ہے ہرزہ سرائی کی جائے یا اس کے نام کے ساتھ کوئی داغ لگ جائے. تو حالات جو ہے انشاءاللہ خوشخبری کی طرف ہی جائیں گے. اور یہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں یہ مت سوچیے گا کہ یہ غلط کام کریں گے. ان کے سامنے جو حالات ہیں اس کے مطابق فیصلے کریں گے اور صحیح فیصلے ہوں گے. انشاءاللہ انتخاب بھی ہوں گے اور فیر انتخاب ہوں گے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بھرپور اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے. باقی ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اقتدار ہے جی، اقتدار بڑی بری چیز ہے. یہاں تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں باپ نے بیٹوں کی آنکھیں نکلوا دیں اور خاوند نے بیوی کو مروا دیا. اقتدار کے ہاتھ تک بیوی نے اپنے خاوند کو راستے سے ہٹا دیا. یہ ہمارے حکمرانوں کی تاریخ ہے، اسلام کی بھی ہے موسٹلی. یا ہمارے جو ہے تو اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے جی. تو ترکی میں آپ نے دیکھیں وہ بھی تاریخ بھری ہوئی ہے. ہمارے مغل جو ہیں حکمران گزرے، ان کے دور میں بھی اقتدار کی خاطر اپنے خونی رشتوں کا خون کر دیا گیا. تو یہاں اقتدار ہے، اقتدار کو طول دینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے جی. حالات جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، مگر سب سے سپریم پاور جو ہے رب تعالیٰ کی ذات ہے. جو وہ کرتی ہے وہی بہتر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا جی. دعا کریں کہ غریب لوگ جو ہے رب تعالیٰ ان کی داد رسی فرمائے اور ان کے لیے کچھ حالات بہتر ہو جائیں. حالات بہت خراب ہیں معاشی طور پہ. لوگ بہت جو کرائے پہ رہ رہے ہیں لوگ، وہ کس قسم پرسی سے اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں. بل قصہ دیتے ہیں بچوں کو جو تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو کتنے لوگ ہیں ہم نے دیکھا انہوں نے تعلیم چھڑوا دی ہے کہ پیٹ پوجا کرنی ہے یا تعلیم دلوانی ہے. دونوں میں سے ایک کام جو ہے زندگی کی ڈور کو جوڑے رکھنے کے لیے انہوں نے کئی لوگوں نے میجارٹی نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی تعلیم بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے زندہ رہنا ضروری ہے. تو دعا کیجیے کہ رب تعالیٰ سب کے حالات پر کرم فرمائے. تو اسی کے ساتھ جناب اجازت چاہوں گا. باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا بھی. تو اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ساری اور بھی باتیں کرنے کو نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں. تو آئیے مل کر سب پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ، سلامت رہیے.